السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے اور ہم حقیقت کو دیکھیں جیسا کہ حقیقت ہو، اور ہمیں دھوکہ نہ لگے، ہم کنفیوز نہ ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس پہ چل رہا تھا، کوئی بابا جی تھے پاکستان کے، اور وہ سوٹی لے کے اور پگڑی پہن کے، اور تو ساری جگہ پہ وائرل ہو گئی ویڈیو کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ صحابہ کے دور کے ہیں کیا؟ اللہ کے بندو، اور نارمل انسان بلوچی بابا جی، آپ ان کو کیا کر رہے ہو؟ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، اتنی ساری باتیں۔ تو اس پہ ہمارے عربی گروپ میں انہوں نے کامنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمان امت کیا کرے گی جب چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں فیل ہو رہی ہے؟ یعنی یہ کوئی کنفیوز ہونے والا یا کوئی اچنبے کی بات ہے کہ کوئی اس طرح ڈریس اپ ہو کے، کوئی داڑھی والے بابا جی جو ہزار آپ کو اور بھی مل جائیں گے، وہ اگر مکہ مدینہ میں گھوم رہے ہیں تو کیا یہ کوئی بہت اچنبے کی بات ہے؟ کوئی بہت عجیب بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ دجال کو تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ یعنی اس کو الاؤ کیا ہوگا کہ وہ یہ کام کرے گا، کہ آسمان سے بارش برسائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی علم کے بغیر ہے نا، اس لیے گھبرا جاتے ہیں۔ علم کے بغیر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنے دل کی باتیں ماننے شروع کر دیتے ہیں، اور جب دل کی بات ماننا شروع کر دے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر علم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، سورسز دیے ہوئے ہیں نالج کے، آپ ان کو کنسلٹ کریں۔ اور بس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے علم کی اور ان کے یقین کی کیا بات ہے کہ وہ حجر اسود کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے تم صرف ایک پتھر ہو۔ اگر میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چومتے ہوئے دیکھا ہوتا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چوم رہے، تو میں کبھی بھی نہ چومتا۔ یعنی ان کا سورس آف نالج کیا ہے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ انہی کے دور میں جب وہ امیر المومنین تھے تو ایک بندے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے پتا ہے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، مجھے پتا ہے حامیم کا کیا مطلب ہے، یعنی حروف مقطعات کا کے بارے میں کہنے لگا۔ تو لوگوں نے اس کو منع کیا، وہ منع نہیں ہوا، تو لوگوں نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگا دی۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب؟ اس نے کہا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ منگواؤ ذرا کوڑا۔ ایسی ٹھکائی اس کی لگائی اور اس کا پتہ ہے تمہیں؟ تو کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اب یہ انہوں نے عمل کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بتایا تو اسے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ یعنی قریب ترین صحابہ کو نہیں پتا، اس کو کیسے پتا؟ اور یہ کیوں دعویٰ کرے اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ریویل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ تو ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کون بیہیو کر سکتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو؟ علم کے ساتھ انسان بالکل سیدھے راستے پر رہتا ہے اور کانفیڈنس میں ہوتا ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل مسلمان، سوال پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، علم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن علم کے بغیر نہ علم کی چاہت ہو، نہ علم کی تجسس ہو، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہو رہی، اور گھر بیٹھے بیٹھے ٹی وی یا گوگل جو ہے وہ سورس آف نالج ہو جائے، تو پھر تو پیر پھسلے گا ہی پھسلے گا، اور بڑا زبردست پھسلے گا۔ اگر یہ بے چینی نہیں ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں، اپولوجیٹک مسلمان نہیں ہم کو چاہیے، ہم کو کانفیڈنٹ مسلمان چاہیے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے جو بڈھے تھے وہ سارے تی کے میدان میں مرے تھے، اور نئی پود جو کھڑی ہوئی تھی اس کو، نیو جنریشن کو، نیو بلڈ کو جو نا ایمان کی تعلیم دی گئی تھی، اور وہ
انہوں نے دین کا کام کیا تھا. اور جس وقت حضرت موسیٰ ان کو دے بھی رہے تھے تو ان میں سے جوان ہی زیادہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ کیونکہ اگر آپ نے نالج بیسڈ نہیں ہے اور آپ معاشرے سے بہت زیادہ دب گئے ہیں, بہت پریشر لیتے ہیں, آپ کے اوپر پیئر پریشر جب پڑتا ہے تو آپ اس پریشر کو برداشت کر کے اللہ کی راہ پر چل کر ہیرا بننے کی بجائے آپ ریت کی طرح بھر جاتے ہیں, تو پھر تو یعنی کوئی خاص چیز نہیں ہے. ریت کا دانہ تو ریت کا دانہ ہے, وہ کہیں پہ بھی مل جائے گا. ہیرا کم کم ملتا ہے. تو میری پیاری بہنوں, یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیر شوڈ بی, آور لائف از پاسنگ بائی سو کوئکلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کیا کہیں گے کہ ہم نے ٹی وی کے آگے کتنے گھنٹے ضائع کر دیے اور اس کی باتوں کا یقین کیا جہاں پر کوئی اوریجنل سورس نہیں بیٹھا ہوا, جہاں پر بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. یقین کریں میں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ یعنی ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کوئی سیکھ سکتا ہے کہ روزے میں آپ سانس بھی آہستہ لیں, کہیں آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے, کہ ہوا میں پانی آئے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں. میں حیران ہو رہی تھی, یا اللہ لوگ ان کی باتیں مانتے, لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نالین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا جو عکس ہے, یہ جو تصویر ہے, وہ جوتی, کبھی آپ نے ایسی جوتی دیکھی جو انہوں نے اپنے بنا لی ہے؟ سب جگہ پہ بیجز ملتے ہیں, اس کے بیج لگا لیں جی اپنے اس کے اوپر. اور وہ جوتے کا جو پکچر ہے اس کے اوپر کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کے اوپر ہم کلمہ لکھ سکتے ہیں, تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ لکھ سکتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان بابا جی سے کوئی پوچھے کہ آپ کا یہ نام جوتے کے نیچے لکھ دیں, بھلے جوتے کا وہ عکس ہی ہو, اس کے نیچے آپ کا نام لکھے, آپ کو کیسا لگے؟ اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ اس کے اوپر لکھنے کی بات کریں, اور جوتا جوتا ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہو. اور ویسے بھی آپ کو کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی یہ شیپ تھی, اور جوتے کی کیا اہمیت ہے. آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں, آپ علم کو چھوڑ رہے ہیں, اور آپ جوتے کے پیچھے پڑے ہیں. اگر کوئی جھوٹ موٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بات کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی بات کرتا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. اور جب سنت کی بات کی جاتی ہے, حدیث کی بات کی جاتی ہے, آپ دیکھیں آپ کی کلاس میں کتنے لوگ, کتنا مجمع اکٹھا کر لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تھا کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے تو وہ بازار میں چلے گئے تھے, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا, لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ پڑھ رہا ہے مسجد میں, جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا اچھا, وہ سمجھے پیالہ, جوتا, کرتا, چادر کچھ مل رہی ہوگی ان کی وراثت میں سے, ہم بھی جا کے ایک ٹکڑا لے لیں. بھاگے بھاگے مسجد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں. واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ بٹ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیا تھا ادھر, کیا دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ علم کی مجالس ہو رہی ہیں, ادھر کوئی ایک گروپ بیٹھا ہے, ادھر کوئی دوسرا گروپ بیٹھا ہے, اور سارے پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے, یہی وہ ورثہ ہے جو بٹ رہا ہے اور تم نہیں لے رہے. تو ہم نے جو اصل ورثہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ چھوڑ کے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہونی, جس پہ ہماری پوچھ نہیں ہونی, جس کی ہمیں کنفرمیشن ہی نہیں ہے, ہمیں کنفرمڈ ہی نہیں ہے کہ یہ پیالہ انہی کا ہے, ہمیں کنفرمڈ ہی نہیں ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ہمیں اس سے پیار ہوگا. لیکن آپ کو اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. جس کی کنفرمیشن ہے حدیث کی, وہ نہیں ہم سیکھ رہے, علم کی وہ نہیں ہم لے رہے. ان چیزوں کی قدر کرنی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی سنت کو اور اپنی قرآن کو. ان کو تم پکڑی رکھنا, اگر ان کو پکڑی رکھو گے تو نہیں گمراہ ہوگے. اور ہم گمراہ ہو کے نعوذ باللہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو نہیں لے رہے جس کی وجہ سے, جیسے ایک رسی ہوتی ہے نا, رسی ہوتی ہے, اس کو پکڑ کے نا آپ جدھر جاتے جاتے وہ رسی آپ کو گائیڈ کرتی جاتی ہے. رستہ گم بھی کر دیا ہو تو رسی کہیں پہ لٹکی ہو, بندہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ. تو قرآن اور سنت کو پکڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بھولتے نہیں, گمتے نہیں.
قرآن پاک میں کتنی جگہ پر یہ ورڈ آتا ہے نا، وَاعْلَمُوا، جان لو، علم حاصل کر لو. یعنی میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی آیتیں اس پر بیسڈ ہیں علم کے اوپر، اور علم کی بات کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جان لو، علم حاصل کر لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو، علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو، علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے. فَاحْذَرُوا، ڈرو اس سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ جان لو، یہ علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے. یعنی آپ پڑھتے جائیں وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. ابھی یہ ہم نے جو شروع کیا نا سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا، لیونگ ود دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یقین کریں کہ یعنی کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھا ہے قرآن کے بیچ میں، لیکن جب وہ پڑھنے لگتا ہے نا انسان تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو ابھی آپ کو جانا ہی نہیں، آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ آپ کی شان کتنی بلند ہے. جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان پتہ چلتی ہے تو آپ کی عمل میں آٹومیٹکلی چینج آ جاتی ہے. لیکن جب تک آپ اللہ کو نہیں جانتے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں سمجھتے، اس کی رحمت کو نہیں سمجھتے، اس کے حلم اور بردباری کو نہیں سمجھتے، تو پھر انسان بے فکر اور بے پرواہ ہو کر بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے. ابھی کوئی خاتون ہے، انہوں نے قرآن میرے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو کہنے لگی کہ ایک بات مجھے یہ سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ یہ اجازت تو دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جو مرضی راستہ چن لو، لیکن اللہ تعالیٰ ہے بہت سخت اپنے معاملے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ اور میرا آئیڈیا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات از ٹوٹلی ڈفرینٹ. میں نے جتنا پڑھا مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. یعنی ایک بندہ 40 سال کے گناہ لے کر آتا ہے، ایک دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، ہر طرح کا گناہ کیا ہے. میرے بارے میں کیا حکم ہوگا، میرا کیسا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا ہاں جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے گناہوں کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسنات دے دے گا. نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ لے جاتی ہیں برائیوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا معاف کرتے ہیں کہ آپ کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. یہ نہیں کہ سیئات کو صرف ختم کر دیا برائی کو ختم کر دیا، برائی کی جگہ اس کی جگہ پہ حسنات کو رکھ دیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی رحمت کی بات کرے نا انسان تو سجدے میں گر جائے اور سر نہ اٹھائے شکر گزاری کے مارے. تو جو رب اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے. اب میں کہتی ہوں آپ ابھی کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس؟ تھوڑے سے ہی لوگ. چلے سب لوگ آپ اس وقت صرف اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کے کان کام کر رہے ہیں الحمدللہ، کی زبان کام کری الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہو الحمدللہ، آپ سوچ رہے ہو الحمدللہ، آپ کا دل دھڑک رہا ہے الحمدللہ، نیند سے اٹھ گئے ہیں الحمدللہ. یعنی کیا کیا نعمتیں بغیر کسی پیمنٹ کے آپ نے انجوائے کی، کیا کیا نعمتیں. یعنی جس وقت بندہ ہاسپٹل جاتا ہے نا خدا نخواستہ تو اس کو لگ پتہ چلتا ہے. پاکستانیوں کو تو بہت پتہ چلتا ہے. ہاسپٹل پہنچے تو پھر حشر نشر کر کے رکھ دیتے ہیں. الحمدللہ جی زکیہ جی، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت ڈالے اور آپ کو صحت اور عافیت دے. الحمدللہ.
یہ ٹیسٹ کرنا، کبھی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، کھانا کھا رہے ہوتے تو ٹیسٹ جو آ رہا ہوتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں کوئی صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ کوئی میرا آپریشن کیا ڈاکٹرز نے اور اس کی وجہ سے میرے ٹیسٹ بڈس ختم ہو گئے. اب میں کچھ بھی کھا رہا ہوں تو مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. بس میں یہ کھاتا ہوں کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میں ویکنیس نہ فیل کروں. ہاؤ بگ آف اے بلیسنگ از ٹو ٹیسٹ فوڈ، ٹو اسمیل دا فوڈ. ان کو اسمیل بھی نہیں آتی تھی، ٹیسٹ بھی نہیں آتا تھا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھ کے کھانے کے رنگوں کو اور اس کی خوبصورتی کو اور پھر اس کو مزہ لینا اور پھر وہ آرام سے جا رہا ہے. وہ آپ کے لنگس میں نہیں جاتا، وہ سیدھا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ کے اسٹمک میں جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے کدھر جانا ہے. وہ اندر جو بند اور کھل ہو رہی ہے راستے، وہ کوئی آپ تو بٹن سے نہیں دبا رہے. تو سبحان اللہ، اگر ہم گننا شروع کریں ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اور اس کی رحمت کو ہم جان ہی نہیں سکتے. بہت بڑی رحمت ہے الحمدللہ. تو جو رب اتنا دینے والا ہو تو اس کو دینے والے بندے ہی اچھے لگتے ہیں. ہم ہرس کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، تو ہرس جو ہوتی ہے نا وہ، یعنی آپ نے ہرس کا مادہ آپ کے اندر موجود ہے، یہ چیز اندر ہے دل کے اندر، لیکن صرف آپ کا امتحان اس چیز میں ہے کہ آپ اس کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے ساری کہ کیا چیز آپ کے لیے مباح ہے، کیا چیز آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہے. یعنی کس راستے پر آپ نے کس ایموشن کو لگانا ہے. اب دیکھیں محبت کا ایموشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا نا اندر. اب آپ محبت اپنے ماں باپ سے کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، صحابہ سے کریں، اپنے بہن بھائیوں سے کریں، اپنے ماں باپ سے کریں. بہت اچھی چیز ہے. لیکن وہی محبت اگر کسی غیر مرد سے کوئی عورت کرتی ہے بغیر کسی تعلق کے، تو وہ کیا ہے؟ وہی ایموشن یوز کر رہی ہے نا، لیکن کسی غلط کام کے لیے کر رہی ہے تو وہ خرابی ہو جاتی ہے اور وہ سزا کی مستحق ہو جاتی ہے. لیکن اگر اسی محبت کو وہ صحیح ڈائریکشن میں لگا رہی ہے تو ثواب کی مستحق ہو جاتی ہے. ہم؟ جیسے وہ اس دن بچوں کو بتا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، چھری جو ہوتی ہے وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم کوئی کھانا نہیں پکا سکتے چھری کے بغیر. چھری از ریئلی ریئلی یوزفل، نائف از یوزفل ٹول. لیکن اسی چھری کو اٹھا کے اگر بندے کو مارنا شروع کر دے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری ایموشنز بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو صحیح راستے پر لگا دیا تو وہ باعث ثواب ہو جائیں گے، اور اگر انہیں ایموشنز کو غلط راستے پر لگا دیا تو وہ باعث عذاب ہو جائیں گے. تو جو ہمارے اندر ہرس کماتا ہے، جو لالچ ہے، وہ اگر نیکیوں کی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، جنت کی ہو، الحمدللہ ہم نے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیے. کہ آپ دیکھیں کہ نیکیاں کرنے والے لوگوں کا دل نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا. ورنہ تو پھر وہ ایک ہی نیکی کر کے بیٹھ جاتے نا. وہ کہتے کہ بس ہمیں، آپ صحابہ کو دیکھ لیں، ان کو جن کو بشارت بھی مل گئی تھی جنت کی، کیا انہوں نے اس بشارت کے ملنے کے بعد نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی؟ وہ اور بھی زیادہ تیز ہو گئے تھے. ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا بھائی اب جنت کی بشارت مل گئی، اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں. بس بدری صحابہ کو بھی ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طرف سے عزت اور پیار ملا تھا. وہ کہتے کہ بس جی اب ختم، یہی تھا ہمارا زندگی کا گول، مل گیا بس ختم. لیکن انہوں نے اپنی باقی زندگی اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے میں گزاری، اس شکر گزاری کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی. تو ہرس کو ہم مار نہیں سکتے، ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہرس کو سیدھے راستے پر لگا سکتے ہیں. یہ سارا امتحان ہے. تو اگر یہ ہرس دنیا کی چیزوں کے لیے ہو جائے تو یقین کریں بہت بے عزت کرتی ہے، بہت زیادہ انسان کو ذلیل خوار کر کے رکھ دیتی ہے. کل میں جیسے کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ نے وہ تھاٹ آف دا ڈے سنی ہو، تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ یہ سوچ لیں نا کہ ابھی اگر میں مر جاؤں، اپنے آس پاس ساری چیزوں کو دیکھ لیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. کوئی بہت قیمتی چیز ہے، آپ نے زیور پہنا ہے، آپ کے آس پاس مہنگی سے مہنگی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے بکسے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی الماریاں بھری. اگر ابھی مجھے موت آتی ہے تو ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ جسٹ تھنک.
اچھا جیسے آپ سوچیں گے نا آپ کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. میں نے اپنی سہیلی کو دیکھا ہے ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے کہ جب اس کے لیے ہر چیز بےمانی ہو گئی تھی سوائے اس کے کہ وہ قرآن سنتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ رقیہ سنتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے صدقے کے پیسے جمع کرتی تھی اور کہتی تھی میرے یہ لفافے ہیں اور میں نے اس میں اس مقصد کے لیے پیسے رکھے ہیں، اس میں اس مقصد کے لیے. اور انسان کیسے ہوتا ہے کہ میں جس وقت کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے تو میری حالت کیسی ہو، میں سجی سجائی ہوں، میں ایسے نہ بیٹھی ہوں. لاسٹ مومنٹس پہ اس کے بال جھڑ گئے تھے نا اس کی وجہ سے کینسر کی وجہ سے اینڈ شی جسٹ ٹوک اٹ آف. اس نے کہا کہ اب بتا بچا بچا کے رکھتا ہے نا کوئی دیکھے نا میری اس حالت کو. لیکن ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ شی ڈیڈنٹ کیئر. لوگوں کا کیا سوچ ہوگی، لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے، آئی ڈونٹ ایون کیئر. موت کے وقت ایک دم انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہم لوگوں کی وجہ سے کپڑے خریدتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے اور پہنتے ہیں اور بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں اور ہر چیز ہماری آرٹیفیشل ہو جاتی ہے، ہر چیز ہمارے ایکسپریشنز آرٹیفیشل، ہمارا اڑنا بیٹھنا اٹھنا، ہماری سیلیبریشنز آرٹیفیشل جسٹ ٹو پلیز پیپل. جیسے آپ یہ سوچیں گے نا کہ اگر ابھی میری موت آتی ہے ڈو آئی کیئر اباؤٹ دیم، آپ کہیں گے نو. ایک دم اس سے بندہ ہٹ جاتا ہے. اس لیے یہ سوچ آنی کوئی بری بات نہیں کہ اگر میں ابھی مروں تو میں کس چیز کی فکر کر رہی ہوں گی، میں لوگوں کی فکر کر رہی ہوں گی یا میں اپنی آخرت کی فکر کر رہی ہوں گی. یہ چیزیں میرے کام آئیں گی، میری قبر میں میرے ساتھ جائیں گی یا نہیں. تو پھر بے پرواہی پیدا ہوگی، پھر حرص کا خاتمہ ہوگا. آج کی ہماری حدیث جو ہے نا وہ ہے آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا کیا ہے. ہاں یہ ہے آپ کی 164. 164 تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ یحرم بنو آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والعمل، کہ آدمی جو ہے بڈھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں، حرص اور امید. اور آج ہم اگلی حدیث پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن کا مطلب ہوتا ہے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. That we live in strange time where we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't love. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے. یہی بات ہے. اور پھر ان چیزوں کو ہولڈ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے لیے برڈن بن جاتی ہیں. اور برڈن کیا بن جاتی ہیں اور ان کی قسطیں پے کرنی پڑتی ہیں. پیسے کوئی نہیں ہوتے. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قسطوں کے اوپر چیزیں خریدتے ہیں. اور میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا، دیکھیں آپ برانڈ نیو گاڑی نکالیں، آپ قسط پہ نکالیں، وہ کر لیتے ہیں لیز اور اتنی مشکل میں ہوتے ہیں اور پھر نہ وہ اس گاڑی کو جب واپس کرتے ہیں اور پیسے پے کرنے. اگر آپ 5,000 تک کی گاڑی خود خرید لیں اپنی یوزڈ، جان چھوٹے کی آپ کی، جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس کی چیز خریدیں اور اس کو استعمال کریں، اون کریں اس چیز کو. یہ جو گھروں کا مسئلہ ہے، گھر لے لیتے ہیں، کون سے پیسے ہیں ان کے پاس؟ $1 ملین ہیں ان کے پاس. اب تو 1 ملین کچھ بھی نہیں ہے. ڈبے جو ہے نا، جو ٹاؤن ہاؤسز چھوٹے چھوٹے جن میں کرسی میز بھی نہیں رکھ سکتے، وہ بھی 1.5 بلین کا جا رہا ہے. اور وہ مارگیج پہ لیتے ہیں. یقین کریں، استغفر اللہ العظیم، میں صرف یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 1.5 ملین کے اوپر آپ کو سود کتنے $1,000 کا لگے گا. اور وہ یعنی اگر آپ لیتے ہیں نا، جیسے آپ کا یہ کریڈٹ کارڈ بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے 1,000 لیے نا، 1,000 تو آلموسٹ $200 آپ کی جو ہے وہ سود جائے گا. تو آپ اپنی قسط کب پے کریں گے؟ وہ اوریجنل پیسہ کب پے کریں گے؟ 30 30 40 40 سال کے لیے لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں اپنا. اور وہ گھر کی پوجا کرتے ہیں. یہ گھر کی پوجا کرنی ہوتی ہے، گھر کو ورشپ کرنا ہوتا ہے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی ادر گول بٹ جسٹ ٹو پے دوز مارگیج کی وہ جو قسطیں پے کرنی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں.
اور سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے ہم نے گھر خریدا ہے. کہاں سے خریدا؟ آپ کا تو نہیں ہے وہ گھر. اب 2-3 قسطیں نہ دیں، دیکھیں آپ کو کیسے کک آؤٹ کرتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوا؟ کیا ہوا امریکہ میں؟ سارے گھر خالی. ہم یہاں پر سے گزر رہے تھے بفلو کے بیچ میں سے، گھر خالی ویران بستیاں لگ رہی تھی کیونکہ لوگوں نے مارگیجز نہیں دے سکے تھے اور انہوں نے بینکس نے ان سے واپس لے لی اپنی پراپرٹی اور وہ سڑکوں پر آ گئے اور گھر خالی پڑے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں. ایک ایک دو دو تین تین قسط کے بعد وہ آپ کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ کا گھر کہاں سے ہوا؟ آپ تو ابھی اس کے کونے کے بھی مالک نہیں. لیکن یہ ایک دھوکہ ہے جو دیتے ہیں، سود میں لوگوں کو باندھتے ہیں، ان کو جکڑتے ہیں اور پھر اب ایسی مارکیٹ ہوگی ہے دے آر ناٹ ایبل ٹو سیل بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے گریٹ لاس. سو وہ کہتے ہیں کہ اس پنجرے میں بند رہنا ہی ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے بہت ہادیہ آپ نے بہت پیاری کی ہے. الحمدللہ اس کو گروپ میں بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم کو پتا چل جائے کہ یہ ہرس ہم کو کدھر لے کر جا رہی ہے. اچھا، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ان اعطي رضي وان لم يعطى لم يرضى. تعیسہ کا مطلب ہوتا ہے منہ کے بل گرنا. یہ جو تا عین سین لکھا ہوا نا، تعیسہ، اس کا مطلب ہے منہ کے بل گرنا. جب منہ کے بل کوئی گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے؟ ایک دم بےزتی فیل ہوتی ہے نا، رسوائی ہوتی ہے نا، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی دیکھ لے تو ہو دوسرے لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر، یعنی اس کو بےزتی فیل ہوتی. تو رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ہلاک ہو گیا. کون؟ عبد الدینار، دینار کا بندہ، اشرفی کا بندہ، وہ درہمی، اور درہم کا بندہ، والقطیفتی، عام چادر نہیں جو پہننے کی ہوتی، سادی چادر، قطیفہ کا بندہ. اور خمیصہ کہتے ہیں جس کا بارڈر کڑا ہوا ہو. جیسے آپ نے دیکھا نا کشمیری چادریں ہوتی ہیں، ان کے بارڈر کے اوپر ہلکی ہلکی سی کڑھائی ہوتی ہے، تو بارڈر والی کڑی ہوئی چادر کو کہتے ہیں خمیصہ. جس کو پیسے اور کپڑے اور چیزوں کا لالچ لگ گیا اور اس کی سوچ ہی شروع اور آخر ادھر ہو، دینار، درہم، قطیفہ، خمیصہ. اگر اس کو کچھ مل جائے، کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، چیزیں مل جائیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دی جائے تو نہیں خوش ہوتا. یعنی اس کی خوشی اور ناخوشی کس چیز سے جڑ گئی ہے؟ چیزوں کے ساتھ. چلیں، اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہم صرف کینیڈا والے ہیں کہ پاکستان والے بھی ہیں. تھوڑا سا ذرا سوچئے عورتوں کے بارے میں. کیا کرتی ہیں؟ کہاں سوچ ان کی شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی؟ ہمیں تو کبھی زیادہ نہیں ملا، ہم کب. اور حالانکہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اوڑھ پہن رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن صبح اٹھنا اور یہ مالا جپنا اور سونا اور اسی سوچ کے ساتھ سونا. کپڑوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، درزیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس کپڑے تھوڑے ہوتے تھے اور علم کی مجلسیں بھری ہوئی ہوتی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے. اور اب یعنی کوئی اور ہی مجلسیں سجتی ہیں، اور کس کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی؟ درزی کے پاس، میک اپ آرٹسٹ کے پاس، کپڑے بنانے والوں کے پاس. ہر وقت ایک سوچ، اب کون سے کپڑے بنانے ہیں، اب کون سے کپڑے بنانے ہیں، اب اس نے غلط بنا دیے ہیں، اس نے غلط دوپٹہ رنگ دی ہے، اس کی لیس غلط لگا دی ہے، اس کی ڈیزائن غلط بنا دی ہے. یعنی ایک لالچ لگی ہوئی ہے، ہرس لگی ہوئی ہے کپڑے کی. اور یہ کہ اگر دیا جاتا ہے کچھ تو راضی ہو جاتا ہے اور نہیں دیا جاتا تو ناراض ہوتا ہے. یعنی دل میں اتنی لالچ ہے کہ بس چیزوں کے ساتھ خوشی اور ناخوشی جڑی ہوئی ہے. آپ یہ سوچیں کہ نہ بھی ملے کوئی چیز ہمیں، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو گفٹ مل رہے ہوتے ہیں ساروں اور آپ کو نہ ملے، سب کو مل رہا اور آپ کو نہ ملے، تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی؟
مجھے کیوں نہیں دیا؟ اگر مجھے بھی دے دیتے تو کیا جاتا تھا؟ اور کتنا غصہ اور کتنی باتیں اور کتنی غیبتیں اور کتنا ایشو کھڑا کرنا اس بات پر. اور اگر وہی چھوٹی سی چیز مل جائے، چھوٹی سی، کوئی اس کی پرائس ایسی نہیں مل جائے تو بنتا اوف آؤٹ آف کنٹرول خوشی. یعنی آ، اے- یعنی کتنا ہمارا اسٹینڈرڈ لو ہو گیا. ہمیں تو کسی اور چیز پہ خوش ہونا چاہیے تھا. ہرس جو ہے نا، ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہرس ہر چیز میں آ گئی ہے. جب ہم نے دنیا کی لالچ کرنی شروع کی نا تو ہم بزدل ہو گئے ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی ہمارا اسٹینڈرڈ لو ہو گیا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اگر ہماری تعریف کر دی جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز چاہیے، ہمیں تعریف بھی چاہیے، ہمیں عزت بھی چاہیے، ہمیں ریکگنیشن بھی چاہیے، ہمیں ہمارے حقوق بھی چاہیے. لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو سخت بخیل، کسی اور کو عزت دے دیں، کسی اور کی تعریف کر دیں، کسی اور کو حوصلہ دلا دیں تو اس میں ہماری بخیلی آ جاتی ہے. اور لینے میں یعنی باقی ساری ایموشنز کے حساب سے بھی ہم لالچی ہو گئے، اور دینے میں بخیل. کوئی ہماری تعریف کرے تو بہت خوش، اور کوئی اکنالج نہ کرے تو غصہ. میں سوچتی ہوں اکثر و بیشتر نا، آپ دیکھیں جب آپ کسی مجلس میں بیٹھی ہو نا تو آپ غور کیا کریں کہ اگر کوئی کسی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے نا، یقین کریں بالکل ایسے ہی کرتی ہیں عورتیں، فوراً اپنی تعریف بھی شروع کر دیتی ہیں. ایکسکیوز می، ہولڈ آن، صبر کریں، دوسرے کی تعریف کو ڈائجسٹ کریں، سنیں، حوصلہ رکھیں، اور اس تعریف میں شامل ہوں. جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف ہونے دیں. ایک دم ایسی لالچ لگتی ہے کہ میرا بھی پتا چل جائے ان کو. ہاں جی، ہم بھی یہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے ہم کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اور اس بندے کی بات آدھی رہی ہوتی ہے، اپنی کہانی شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بولنے نہ دے تو غصہ، تو ان وہ دیا رو دیا. اگر دے دیا جائے کچھ تو خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى. اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ہماری خوشی اور ہماری ناخوشی کس سے جڑنی چاہیے میری پیاری بہنوں؟ ذرا سا سوچے نا کہ جب خدا نخواستہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ہم سے کوئی نیکی رہ جائے، کوئی آسان نیکی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت تھا، تہجد چلی گئی، رونا آیا، تکلیف ہوئی، نماز میں دیر ہو گئی، تکلیف ہوئی، سنت کوئی رہ گئی، تکلیف ہوئی، کسی سے کوئی اچھی بات یا اس کو مشورہ دینا رہ گیا تو تکلیف ہو، ناراضگی ہو کہ ہائے ہائے یہ کیسے میرے سے رہ گیا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور کسی کا جنازہ تھا. تو جنازے کے بیچ میں جب جنازہ اٹھ کے چلا گیا تو وہ وہیں پہ بیٹھے تھے. تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ عبداللہ، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جنازہ پڑھے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفنانے کے لیے قبرستان تک جائے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے. یعنی ایک پہاڑ اور 2 پہاڑ، 2 پہاڑ ثواب ہو جاتا ہے اس کا جو دفنانے کے لیے بھی چلا جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، جیسے ایسے بندہ کھیل نہیں رہا ہوتا اٹھا کے ہاتھ میں. تو انہوں نے زور سے زمین پر ماری، اپنے اوپر غصہ کرتے ہوئے کہ ہائے کہ میرے سے کتنا سارا ثواب رہ گیا، کہ میں نے کتنے جنازے اٹینڈ کیے لیکن میں تدفین کے لیے نہیں گیا، مجھ سے مس ہو گئے. تو اس مس ہونے کے اوپر وہ غم کر رہے تھے، دکھ کر رہے تھے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے جانے کے اوپر دکھ کریں. تو میرے خیال میں ہم نے اب یہ غور کرنا شروع کر دینا ہے کہ ہم کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، کن پہ ناراض ہوتے ہیں. تھوڑا سا اپنی ایویلیویشن ہو جائے نا. تعریف ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی سٹیج میں اٹس اوکے ٹو بی ہیپی اف سم ون از پریزنگ یو، بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ ان ٹو یور ہارٹ کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہے.
الحمدللہ، ساری تعریف تو اللہ کے لیے. کہانی شروع اور اینڈ ادھر ہوتی ہے. سب تعریف اللہ کے لیے. اگر کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو میرے پاس تو وہ توفیق ہی نہیں تھی، اللہ نہیں دی تھی. اگر میں نے کچھ اچھا بولا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بولا. اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا اللہ کی توفیق سے کیا، اس کی دی ہوئی ہمت سے کیا، اس کی دی ہوئی صحت سے کیا. اگر وہ نہ دیتا تو نہ کر سکتی. یہ کہانی شروع، کہانی ختم. میرا کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا خوش ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اس کو دل میں ہی بٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگلی سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا. آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. میرے گناہ تو نہیں پتا، یہ اس لیے تعریف کر رہی ہے. تو اللہ بہتر جانے میرا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے میں اچھا گمان رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں. ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ جب لوگوں کی تعریف آپ کو خوش نہیں کرتی اور آپ اپنی فکر کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی. وہ آپ کو بوسٹفل نہیں بناتی، ایروگنٹ نہیں بناتی. یہ والی سٹیج ہمارا گول ہونا چاہیے کہ جس میں ہمیں یہ تڑپ نہ ہو، یہ ہرس نہ ہو کہ کوئی ہماری تعریف کرے گا تو ہی ہم نیکی کریں گے. اور جس دن کسی نے تعریف کرنی چھوڑی، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، کہ ہم تو ناراض ہو جائیں گے. کسی نے تو کہا ہی نہیں، تعریف ہی نہیں کی کھانے کی، بس آئندہ نہیں ان کو بلانا، میں نے نہیں کھانے پکانے. پکا پکا کے کمر ٹوٹ گئی اور کسی نے ایک بول بھی نہیں تعریف کا بولا. تو پھر جن لوگوں سے آپ نے طلب رکھی تھی وہ خود بھی فقیر تھے، آپ بھی فقیر، وہ بھی فقیر. فقیر نے فقیر کو کیا دینا؟ آپ نے تو بادشاہ سے مانگا ہی نہیں. فقیر تو بادشاہ سے مانگے تو بادشاہ اس کو خوب خوب دے گا، بھر بھر کے دے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کھانا جو میں پکا رہی ہوں ان لوگوں کے جسموں کے اندر جائے، ان کو طاقت دے، یہ نمازیں پڑھیں، یہ نیکیاں کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اجر لکھا جائے گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور یہ کہ صلہ رحمی کے طور پر میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ جس کو جوڑنے کا آپ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. تو آپ دیکھیں کہ وہ کھانا کتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا جو آپ نے کمر توڑ کوشش کر کے بنایا. تو یہ لالچ جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بے عزت کرتی ہے. کیونکہ لوگوں کے سامنے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے نظروں میں عزت گھٹ جاتی ہے کسی کی. میم یہ بس ختم ہو رہا تھا تو دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. میرے خیال میں چیزیں پہ ختم کروں گی آج رمشا جی، کیونکہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. انشاءاللہ باذن اللہ. بس آج کے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہم نے چیزوں کے ساتھ اپنی عزت بے عزتی اور اپنی خوشی اور ناخوشی کو نہیں جوڑنا. کیونکہ اپنے اندر ہرس کا مادہ دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہ